معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ بے شک نماز منع فرماتی ہے، منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ معزز سامعین کرام، نماز ہی وہ عبادت ہے جس کا حساب روز محشر سب سے پہلے ہوگا۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نمازی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ معزز سامعین کرام، نماز کے متعلق، نماز کی فضیلت کے اوپر بہت ساری احادیث کریمہ وارد ہوئی ہیں اور ان کے چھوڑنے پر عتاب بھی نازل ہوا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر گناہ کا میل باقی نہیں رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنا کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے بدن پر کچھ میل باقی نہیں رہے گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فذالک مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، تو یہ 5 وقت کی نماز کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کوئی بندہ کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اس نہر کے اندر وہ 5 وقت نہاتا ہو تو اس کے جسم پر جس طریقے سے میل باقی نہیں رہ جاتا ہے، اسی طریقے سے مومنین کے لیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ جو حضرات نماز پڑھتے ہیں، خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان شخص کے جسم پر، ان شخص کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ معزز سامعین کرام، نماز ایک ایسی تنہا عبادت ہے جو ہر غریب کے اوپر بھی فرض ہے، امیر کے اوپر بھی فرض ہے، ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ اور جتنے احکامات ہمارے اوپر لاگو کیے گئے، توحید ہم نے اقرار کر لیا دل سے، صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کے اوپر فرض قرار دی گئی ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ حج انہی کے اوپر فرض کیا گیا ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، جو اتنا مال رکھتے ہیں وہاں تک سفر کر سکیں۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینے کے لیے رکھنا پڑتے ہیں۔ وہ بھی اگر کوئی شخص کمزور ہے، ناتواں ہے، اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس کا معاوضہ دے دے یا اس مہینے کے بعد میں اس کی تکمیل کر لے روزے کی۔ لیکن نماز ایک ایسی تنہا عبادت ہے، نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے ہر غریب پر، ہر امیر پر، ہر شخص کے اوپر فرض قرار دے دی ہے۔ مومن عاقل بالغ پر اللہ رب العزت نے نماز کو فرض قرار دے دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ مثلا آپ کیوں سمجھو
کہ ہماری یہ مسجد ہے، ہماری یہ مسجد ہے، اس کے اندر یہ 5 کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ ان 5 کھمبوں میں سے یہ جو سامنے والا کھمبا ہے سب سے اہم ہے۔ اگر ہمارا اس کھمبے کو گرا دیں گے، تو مسجد کا لنٹر خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اور آپ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو ہم نے اس ستون کو گرا دیا، اس ستون کو ڈھا دیا۔ ہاں، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ نماز چھوڑنے کے اندر ذرا سا بھی ہمیں شرم تک محسوس نہیں ہوتی، ہم اور آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بنا فالتو میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور میں نے پچھلے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنین کے لیے معراج۔ بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی معزز سامنے کرام، لیکن ہم اور آپ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، خالی وقت گھومتے رہتے ہیں، مسجد کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اور آپ نمازیں پڑھ لیں، معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا، معزز سامعین کرام، سوچنے کا مقام، صرف ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ اب بتائیں ذرا، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں، اپنا خیال کریں، کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اور آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جس دین کی خاطر، جس دین کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اذیتیں سہی، اور ہم اور آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اور آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، طریقہ کیا رہتا ہے ہمارا آپ کا؟ گاؤں کے اندر زیادہ تر یہی چلتا ہے کہ ہمارا آپ گھر کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، امام صاحب کے پاس چلو، گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، امام صاحب کے پاس چلو، تعویذ بنا لاؤ، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی گنڈا بنا دو، گھر صحیح ہو جائے۔ کیسے گھر درست ہو سکتا ہے بھائیوں؟ جب ہم نے اور آپ نے نماز کی پابندی نہیں کرنی تو کوئی بھی کتنا بڑا بھی تعویذ ہو جائے، کسی سے بھی آپ دعا کرا لیں، اللہ رب العزت تمہارے حق میں قبول نہیں فرمائے گا۔ تو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ نماز کا ہے، سب سے اہم مسئلہ نماز کا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، ابھی گزرا ہمارے سامنے 11ویں شریف کا مہینہ۔ ہمارا بڑا زور و شور کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلاتے ہیں، دلانا بھی چاہیے، ان کا بہت احسان ہے ان کا، لیکن اس بات کا ان کی اصل زندگی کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا کے رکھو، ان کی اصل زندگی کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا کر رکھو۔ ایک شخص حضور غوث اعظم کے پاس آیا، اس نے کہا، حضور گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، حضور گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرا گھر راستے میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں پردہ ہے؟ اس نے کہا، حضور پردہ تو نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ پردہ ڈال دو، برکت ہو جائے گی۔ وہ شخص دوڑتا ہوا گھر آیا، آنے کے بعد گھر کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کے کاروبار کو عروج حاصل ہوا اور وہ مالدار ہو گیا، امیر بن گیا۔ پھر وہ شخص حضور غوث اعظم کے پاس تحفہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اس نے کہا، حضور بڑا پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا وہ شخص۔ اس نے کہا، حضور بات سمجھ میں نہیں آئی،
آپ نے نہ تو کوئی تعویذ دیا، نہ تو آپ نے کوئی وظیفہ بتایا، آپ نے کہہ دیا کہ پردہ ڈال دو برکت ہو جائے گی، برکت ہو گئی۔ اب میری بات یہاں سے آپ غور سے سننا، میرا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو غوث اعظم کا فرمان، غوث اعظم کا فرمان سنو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ شخص، تیرا گھر راستے کے اوپر، تیرا گھر راستے پر تھا، وہاں سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا۔ کس کا گزر ہوتا تھا؟ کس کا؟ بے نمازیوں۔ وہاں سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا، اور جب ان کی نگاہ تمہارے گھر پہ پڑتی تھی، جس کے سبب سے اللہ رب العزت نے تمہارے گھر کے اندر رحمت و برکتوں کے نزول کو بند فرما دیا۔ اللہ، جب تم نے پردہ ڈال دیا تو تمہارا گھر بے نمازیوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو گیا، تب اللہ رب العزت نے تمہارے گھر کے اندر خیر برکتوں کا نزول ہونا شروع فرما دیا۔ آپ اس واقعے سے کیا سمجھے؟ آپ اس واقعے سے کیا سمجھے؟ معزز سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ امام صاحب کے پاس آ جاتے تعویذ لینے کے لیے، گھر میں برکت نہیں ہوتی، پریشانیاں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، گھر کے اندر یہ چیزیں وہ چیزیں، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ صرف بے نمازی کی نگاہ گھر کے اندر پڑ جائے تو گھر سے رحمت و برکتوں کا نزول ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں ذرا، جس صرف نگاہ کا یہ عالم ہے، صرف نگاہ کا یہ عالم ہے کہ اگر گھر کے اندر پڑ جائے تو گھر سے رحمتوں کا نزول ہونا بند ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب بتائیں مجھے، جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہوں، اس گھر کے اندر کس طریقے سے برکت ہو سکتی ہے؟ جس گھر کے اندر لوگ بے نمازی ہوں، اس گھر کے اندر کیسے برکت ہوتی؟ اب لاکھ تعویذ لے لیں، لاکھ میاں کو بلا لیں، اچھے اچھے لوگوں سے دعا کرا لیں، کسی کی بھی دعا قبول نہیں فرمائے گا اللہ رب العزت، جب تک تم خود نمازوں کی پابندی نہیں کرو، جب تک تم خود نمازوں کی پابندی نہیں کرو گے۔ ہم اور آپ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے کے سارے لوگ، ہمیں ذرا سا بھی افسوس تک نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول، جس اسلام کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تک کھائے، آپ نے اس کا نتیجہ کیا نکال لیا کہ ہم اور آپ سے نمازوں کی پابندی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہمیں جواب دینا ہے، حساب دینا ہے اللہ رب العزت کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بروز محشر میں، بروز محشر سب سے پہلے جس چیز کا آدمی سے سوال کیا جائے گا اس کی نمازیں ہی ہوں گی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے نمازیں درست تو سارے کے سارے اعمال قبول، اور نمازیں نہ درست ہوئی، نمازیں نامکمل ہوئی، سارے کے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ رکھ لو اپنے اعمال کو، ایسے عملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہم اور آپ کو آج کی اس بیان سے، آج کی اس تقریر سے، آج کی اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کو مصیبتیں کوئی بھی آ جائیں، دقتیں کوئی بھی آ جائے، تکلیف کوئی بھی آ جائے، میرے بھائیوں نماز نہیں چھوڑنی ہے، بس نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ نماز کی پابندی کرتے رہو، یہ شعائر اسلام، نماز کی پابندی کرتے رہو، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا، اسے کرنا ہے تو کرنا ہے، بس اسے کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ کسی ہم اور آپ بہت بہانے بناتے نماز کے لیے، اب ٹھنڈک شروع ہو چکی ہے تو ٹھنڈک زیادہ ہو گئی، وضو بنانے میں دقت ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ رب العزت ہمیں اس چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔